قرآن کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اس میں ترغیب دی کہ وہ سارے مسلمان بھائی ہیں اور لہذا تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ پوری امت کے لیے حکم ہے. اور صلح کی خاطر کوئی شخص کوئی فریق اگر قربانی دے تو اس کی فضیلتیں احادیث میں غیر معمولی طور پر بیان ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک تنازع آیا ثالثی کے لیے، اور وہ تنازع ایک خاتون اور ایک مرد کے درمیان تھا. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ زیادتی مرد کی طرف سے ہے اور عورت کا حق بنتا ہے، لیکن مرد اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا اور وہ ہر قیمت پر یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک حدیث سنائی. اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. باوجود ہے کہ حق پر ہے لیکن یہ سوچ کر کے جھگڑے میں کیوں پڑوں، وہ اپنا حق چھوڑ دے، اس کے لیے میں جنت میں کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہوں. یہ حدیث سنائی. وہ خاتون جن سے جو در حقیقت حق پر تھیں اور والد صاحب فیصلہ سنا چکے تھے کہ وہ حق پر ہیں، سنائی تھی مرد کو کہ بھئی جب حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینے کا حکم ہے تو تم تو حق پر بھی نہیں ہو، تو تمہیں تو بطریقہ اولا اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اس حدیث کو سن کر خاتون نے کہا اگر یہ حدیث آپ مجھے یقین دلاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں چھوڑتی ہوں اپنا حق. خاتون نے چھوڑ دیا. تو جیسے ابھی زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سے معاملات میں جب بات ثالثی کی حد تک پہنچتی ہے تو اس میں بسا اوقات بڑے بڑے جھگڑے اس طرح نمٹ جاتے ہیں.